کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ جو انریزالوڈ ڈسپیوٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا، یہ ہے۔ اور اس میں جو بھارت کی جو ناانصافیاں ہیں، جو سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی جو وائلیشنز ہیں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں بھارتی جموں کشمیر میں، ان سب کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ اور بھارت کا جو موقف ہے اس کو کاؤنٹر کیا، نیگیٹ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جو الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اصل سچویشن کیا ہے اور کس طرح بھارت ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی میں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی، جس طرح ان کی جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل اسیسینیشنز کا آپ کو معلوم ہے، امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں اور ایک مفصل گفتگو سیکورٹی کونسل کے اندر ہوئی، جو کہ ہمارے جو موقف ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ آصف صاحب، اچھا، آپ نے انتونیو گوتریس کی ثالثی کی آفر کی بات کی ہے، تو اس کی ممکنہ شکل کیا ہو سکتی ہے اور بھارت کو اس حوالے سے راضی کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کو ہم نے باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بھارت بائیلیٹرل طور پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، بائیلیٹرل ڈائلاگ سسپینڈ کیا ہوا ہے سالوں سے، اور دوسری طرف جب ایسی سچویشن میں پھر جو ہمارے جو کامن فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا بھارت۔ اور پھر فائنلی جو یو این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں جن کا ایک باقاعدہ رول بھی ہے اباؤٹ گڈ آفیسز، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سالوں میں بھی جتنے بھی سیکریٹری جنرل رہے ہیں مختلف ادوار میں انہوں نے اپنے گڈ آفیسز آفر کیے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے اپنی سروسز آفر کی ہیں۔ پاکستان نے ان کو ہمیشہ ایکسیپٹ کیا ہے، بلکہ ویلکم کیا ہے، لیکن بھارت نے ان کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ تو یہ ایک اپروچ ہے ان کی جو ایک ارسپانسبل اور نیگیٹو اپروچ ہے کہ نہ صرف یہ کہ باہمی طور پر کوئی بات چیت نہیں کرنی، اور اگر کوئی دوسرے ممالک یا اقوام متحدہ بیچ میں کوئی مثالتی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی وہ ریفیوٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو ارسپانسبل بیہیویئر ہے اس کی کیا وجوہات۔ آصف صاحب، پاکستان میں تو ایک رائے یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ جب ہم پہلگام واقعے میں ملوث ہی نہیں ہیں اور یہ بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، تو پھر ہم کیوں بار بار تحقیقات میں شامل ہونے کی یک طرفہ پیشکشیں کر رہے ہیں بھارت کو؟ کیا آپ کو اس تجویز سے اتفاق ہے یا آپ کے نزدیک ہماری حکمت عملی درست نہیں ہے یہ والی؟ دیکھیں، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے کہ کیونکہ بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں اور کسی اور پر نہیں، ڈائریکٹلی پاکستان پر لگائے گئے ہیں، تو ہم نے اس کا جواب تو دینا ہے۔ اور کچھ چیزیں تو بالکل کلیئر ہیں، اور یہ ہم نے یہاں پہ سیکورٹی کونسل میں بھی بتایا ہے، اقوام متحدہ میں سیکرٹری جنرل کے آفس میں بھی بتایا ہے کہ ایک طرف تو آپ 5-10 منٹ کے اندر اندر جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے اور الزامات لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آج 14واں دن ہے، 2 ہفتے ہونے کو آئے ہیں اور کوئی تحقیقات کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، کوئی کریڈیبل ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی چیز نہ پبلکلی اویلیبل ہے نہ پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ سو وہ تو خود ہی ایک قسم کا ایکسپوز کر رہا ہے جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا شروع میں۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایکسپیکٹیشن تو ہے کہ جی جو ہوا ہے انسیڈنٹ وہ کس نے کیا ہے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس ہونا چاہیے، یہ تو ایک انٹرنیشنل جو نارمز ہیں اس کے مطابق بھی ہے۔ تو میرا خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہو وہ کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ اور نیوٹرل ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ جی ایک ملک ہے جو چھوٹتے ہی آپ پر الزامات لگا رہا ہے اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ جی بس یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سو اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ کریڈیبل، جو کہ بھارت کی انویسٹیگیشن ہمارے لیے کسی بھی صورت کریڈیبل نہیں ہو سکتی۔
अच्छा, अब सिंध तास मुआहदे की अगर हम बात करें तो सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद बनने वाली सूरत हाल के हवाले से सलामती कौंसिल या अक़वाम मुत्तहिदा कोई किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इस मुआहदे का असल ज़ामिन तो वर्ल्ड बैंक है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा भारत को इस यकतरफ़ा इक़दाम से रोक सकता है? जी, जैसे आपने कहा कि इसका जो वर्ल्ड बैंक के ऑस्पिसेज़ में ये ट्रीटी नेगोशिएट हुई थी, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर भी है। सो मेन रिकोर्स तो वर्ल्ड बैंक की तरफ ही होगा। लेकिन क्योंकि अब ये एक बड़ी इट्स एन एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट that peace and security and development and other climate issues are interlinked. So एक पूरे मुल्क का पानी की जो फराहमी है उसको खतरे में डाल देना, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू पीस एंड सिक्योरिटी। सो उसी तनाजुर में हमने जो सिक्योरिटी काउंसिल को जो वज़ीर ख़ारजा ने भी जो ख़त लिखे हैं और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें इसके बारे में जो डिसीजन लिए गए, वी हैव डिक्लेयर्ड इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर इंडिया ये पानी बंद करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है तो इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो कल की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी इसको हमने बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। बल्कि जो यूएन के सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो ब्रीफिंग थी इस मीटिंग में उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि जी ये इस तरह इन्होंने इसको अबेयंस में डाला है और ये पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है। और काफ़ी सारे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ने इसके ऊपर कमेंट किया और वो बड़े इनकरेजिंग कमेंट्स थे इन द सेंस कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात की, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की रिस्पेक्ट की बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी ट्रैक्शन होगी बिकॉज़ इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इश्यू कि आप एक तो इंटरनेशनल लॉ की और ट्रीटी की इस तरह वायलेशन नहीं कर सकते एंड सेकंडली इट इज़ something which is related to peace and stability also. अच्छा, माजी में भी हमने आसिम साहब भारत की पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से डोजियर्स जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा और एंटोनियो गुतरेस को दिए हैं। क्या जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े पर भी ऐसा कोई डोजियर हमारी जानिब से दिया गया है या उसकी कोई तैयारी हो रही है कि हम ये दें मज़ीद आने वाले दिनों में? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हम ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस ना उस तरह नहीं जिस तरह भारत अपने मफरूज़ों पर मबनी चीज़ें अपने दोस्तों को फराहम करता है पाकिस्तान के बारे में। तो in the past, on many occasions, such information, including dossiers, have been shared with members of the Security Council, P5, Secretary General. कल भी हमने जब काउंसिल की मीटिंग हुई है उससे पहले एक जो डोसिए है अबाउट इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन पाकिस्तान और एक मुफस्सल उसमें इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के साथ कल शेयर की है। और जिस तरह आपने बताया हम मज़ीद इंफॉर्मेशन दूसरे वाक़यात पर भी शेयर करेंगे। अच्छा आसिम साहब, अब पाक भारत कशीदगी में कमी और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए आपकी अगली असाइनमेंट क्या है और आपके अगले प्लान्स क्या हैं? अगले चंद रोज़ में आप अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मज़ीद क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये तो एक कांस्टेंट एंगेजमेंट है। आपने देखा है कि पिछले दिनों में सेक्रेटरी जनरल से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई। फिर सेक्रेटरी जनरल की प्राइम मिनिस्टर को कॉल थी। कल सुबह सेक्रेटरी जनरल ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात की। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने स्टेक आउट किया, उसका भी आपने देखा होगा जो उन्होंने बयान दिया और डी-एस्केलेशन की बात की, अपने गुड ऑफिसर्स को दोबारा ऑफ़र किया। ये सारी हमारी जो कोशिशें हैं उनके नतीजे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को ब्रीफिंग कॉन्स्टेंटली हम कर रहे हैं। काउंसिल की एक मीटिंग हम ऑलरेडी कल करवा चुके हैं और डिपेंडिंग ऑन हाउ द सिचुएशन इवॉल्व्स मज़ीद मीटिंग्स भी हो सकती हैं। साथ ही साथ जो दूसरे ममालिक हैं यहाँ पे जो कि काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं, उनको भी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर मीटिंग देम, वी आर शेयरिंग आवर पर्सपेक्टिव विद देम। ओआईसी की का एक एम्बेसडर लेवल का इजलास पिछले हफ्ते हमने बुलवाया था जिसमें हमने उनको ब्रीफ किया ऑन द होल सिचुएशन और उसके नतीजे में भी ओआईसी ग्रुप जो है यहाँ न्यूयॉर्क में
انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کل، بڑی مفصل اسٹیٹمنٹ ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کی بھرپور حمایت ہے، اور بڑا کلیئرلی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارت کے جو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو بڑی ایک واضح اسٹیٹمنٹ تھی او آئی سی کی جو کل یہاں سے نیو یارک سے آئی ہے. تو میرا خیال میں اچھی ایک اچھا مومنٹم ہے جس میں دیر از اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ پاکستان از سیئنگ اینڈ the kind of irresponsible behavior that India is demonstrating. I think there are questions, a lot of questions being asked about that. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا اسی مومنٹم کو برقرار رکھتے ہوئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان آنے والے دنوں میں دوبارہ بھی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس بلانے کی درخواست دے سکتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک پہلی ڈسکشن تھی جو کاؤنسل میں ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ کافی عرصے کے بعد سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں باقاعدہ جو انڈیا پاکستان کوشچن ہے جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے جموں کشمیر کے تنازع سے، اس کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی. آخری میٹنگ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں دو ہوئی تھیں اور 2020 میں ہوئی تھی. تو یہ 5 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی، اور ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن there may be requirement for more meetings. So we are observing how it evolves. Our priorities and objectives are clear, and depending on the situation, there may be a need for not just one, maybe more meetings. So we'll see how it goes. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ عالمی برادری کی تمام تشویش اور تحفظات کے باوجود بھارت کسی فوجی تصادم کی طرف جاتا ہے تو یہ کس کی ناکامی ہوگی؟ عالمی برادری ناکام ہوگی یا امن یہ جنگ ہارے گا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اگر یہ سب کے باوجود جس میں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہیے، اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے، سیکرٹری جنرل he is saying that at the top of his voice, all of our common friends are saying that. So despite all of this, if they go ahead and go into some kind of misadventure as in the past, or any aggressive action, so میرا نہیں خیال کہ یہ بین الاقوامی برادری کی ایفرٹس کی ناکامی ہوگی، بلکہ یہ اٹ ول بی اے کلیئر انڈیکیشن کہ جی جو بھارت ہے جو ایک لا لیسنس پر مبنی جو ان کی پالیسیز ہیں completely in violation of international law and international legitimacy, وہ اس کو ظاہر کرے گی کہ آپ کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے سینٹیمنٹس کو بھی آپ سامنے نہیں رکھتے، اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز پر بضد ہیں. سو میرا خیال میں یہ اٹ ول بی ویری ایویڈنٹ، بٹ if they go that route, we are ready, and the kind of capabilities and determination that we have to respond befittingly to any kind of such misadventure or acts of aggression. بہت شکریہ ادا کریں گے عاصم افتخار صاحب. ناظرین، پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے عاصم صاحب کا موقف سنا. ایک جگہ پر تو یہ اس چیز کے حوالے سے خاصے پر امید بھی نظر آئے، خاصے کانفیڈنٹ اور خاصے ریلیکسڈ کام نظر آئے کہ بھئی پاکستان نے جو بھی کوششیں کی ہیں، پاکستان کا جو بھی موقف تھا وہ کم از کم دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور دنیا پاکستان کے حوالے سے تشویش کا اظہار نہیں کر رہی، تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ دنیا نے پاکستان کا موقف بائی کیا ہے. دوسری طرف جس چیز کے حوالے سے عاصم صاحب کوئی بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آئے وہ ہے انتونیو گوتریس کی جانب سے جو بھارت کو اور پاکستان کو اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی آفر دی گئی ہے. اور عاصم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ماضی میں بھی اس قسم کی ثالثی کی آفرز متعدد بار بھارت نے یک طرفہ طور پر رد کر دی تھی، تو اس مرتبہ بھی ضروری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ثالثی کی آفر کو بھارت رد کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مزید کیا اقدامات اٹھاتا ہے، بھارت کیا اقدامات اٹھاتا ہے اور یہ تنازع کس طرف جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے سے جب واپس آئیں گے ناظرین تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعت ہے
وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں، کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ان کی اپوزیشن کی بھی اے پی سیز کی بازگشت چل رہی ہے کہ انہوں نے بھی اے پی سیز بلائی ہوئی ہیں، انہیں اے پی سیز سے کیا نکلے گا، اور آج خالصتاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اب وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس.